بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں دریائے اردن کے پاس، اور جسے مملکت العربیۃ الہاشمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، 15 دن کا جو ہے وہ ویزا لگا ہے اردن کا۔ اردن کی جو ہے جغرافیائی لحاظ سے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے جو ہے اردن، جس وقت جہاں سے اب ہم انٹر ہوئے ہیں شمال کی طرف سے، یہ حصہ جو ہے وہ مملکت سعودی عربیہ سے ملتا ہے، اور اس کا جو جنوب ہے وہ مصر سے، اور اس کا جو مشرق ہے وہ یمن سے، اور مغرب جو ہے وہ ایک خبیثوں کی سرحد اسرائیل سے ملتا ہے۔ یہ اس کی جغرافیائی جو ہے وہ جغرافیائی اہمیت ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ بحر اردن کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، سمندر ہے یہ، اور یہ جو آبادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پہاڑ سے ادھر جو ہے وہ جارڈن کی آبادی ہے۔ ملک اردن جو ہے وہ بسا ہوا ہے، اور یہ جو پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ہم جو ہے یہ مملکت سعودی العربیہ کی سرحد ملتی ہے ان سے، اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہ پہاڑ جو ہیں یہ اسرائیل کی سرحد ہے۔ یہ جو سرحد ہے یہ اسرائیل سے اٹیچ ہے۔ اس وقت ہم بحر اردن کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا 35 کلومیٹر تک کی جو پٹی ہے وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ بحر مردار کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اس لیے کہ اس علاقے پر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ملک جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی مزار مبارک جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں سے جو ہے اس کی جو ہمارے حوالے سے، مطلب ہمارے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کے حوالے سے جو اس کی تاریخی اہمیت ہے، اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جنگ موتا لڑی گئی۔ جنگ موتا میں نبی علیہ السلام نے جنگ موتا یہ وہ جنگ ہے جس کی ساری جو ہے پردہ کشی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے نبی علیہ السلام کو روبرو دکھائی مسجد نبوی کے اندر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا منظر اس جنگ کا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے جو ہے وہ لشکر بھیجا 10,000 رومیوں کے خلاف، اور لشکر کا امیر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنایا، اور کہا کہ ان کے بعد جھنڈا جو ہے حضرت زید بن حارثہ لیں گے، اور اس کے بعد جھنڈا جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیں گے۔ تو وہاں سے ایک یہودی گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تینوں تو جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ سچ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد جھنڈا یہ لیں گے اور اس کے بعد یہ، تو ظاہری بات ہے وہ تینوں شہید ہو گئے۔ جب وہ تینوں شہید ہو گئے تو اب جھنڈے کی جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر مشورہ ہوا کہ جھنڈا کس کے پاس جانا چاہیے۔ تو پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ مسجد نبوی میں دیکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا تو نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ پہلی جنگ تھی اس سرزمین پر، اور اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹی رومیوں کے خلاف، اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح یاب کیا۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طیار کا لقب ملا وہ بھی اس جنگ کے بعد ملا، کیونکہ جب انہوں نے جھنڈا ایک ہاتھ میں اٹھایا تو رومیوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر انہوں نے بازو کے سہارے سے جھنڈا اٹھائے رکھا، ان کی بازو کاٹ دی گئی، دوسرے ہاتھ کے ساتھ اور بازو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، تو انہوں نے جھنڈا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جعفر بازوؤں کے بغیر ہے لیکن وہ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے اور میوے کھاتا ہے۔ اردن کی یہ تاریخی اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور جغرافیے کے حوالے سے اب تک جو ہے معلومات جو میرے علم میں تھی وہ بتائی ہیں، اور اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت ہے، اور تمام دوستوں سے اور گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سب سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دعاؤں کی درخواست